الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج ایک رمضان ہے۔ یکم رمضان کو قطب ربانی محبوب حقانی سیدنا سید عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ ان کی بارگاہ میں آج انشاءاللہ ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان 470 ہجری پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، اور جیلان میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد آپ نے رمضان مہینہ ایک رمضان صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیا۔ اس وقت چاند میں بھی اختلاف ہو گیا تھا، کسی نے کہا کہ 29 کا چاند ہے، کسی نے کہا 30 کا چاند ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا عبد القادر اس نے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیا، اس کا مطلب رمضان کا چاند ہو گیا ہے، ایک رمضان ہے۔ عزیزان گرامی، ان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ پورا رمضان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! رہے پابند شریعت ابتدا ہی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ عزیزان گرامی، روزہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، روزہ فرض ہوتا ہے بلوغیت کے بعد، مگر ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، کبھی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو تب سے آپ روزے کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو پورے بغداد میں اس وقت جتنے لڑکے پیدا ہوئے، سب کے یہاں اولاد ہوئی، سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے، تقریباً اس وقت 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی برکت سے تمام 1100 بچوں کو ولی بنا دیا، تمام کے تمام ولایت کے منصب پر فائز کر دیے گئے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور آپ کی ولادت باسعادت جب ہوئی، آپ کی والدہ کی عمر شریف اس وقت 60 سال کی تھی۔ 60 سال کی عمر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تو یہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ عزیزان گرامی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے حساب سے دیکھیں تو نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، یعنی والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحصیل علم کے لیے بغداد کا سفر فرمایا، والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی، دعائیں لی، والدہ نے دعائیں دی، اور 40 دینار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخت سفر باندھتے ہیں، اور آپ
جانب منزل روانہ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دعوت و تبلیغ کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ اثناء سفر ڈاکوؤں نے حملہ بھی کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ آپ نے سچ کہا تھا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تمام وہ واقعے کی تفصیل میں نہیں بتانا چاہتا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام کے تمام ڈاکو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق بیانی سے متاثر ہوئے، اور آپ کے ہاتھ پر تمام ڈاکوؤں نے، بلکہ ڈاکوؤں کے تمام چیلوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی، اور وہ تمام کے تمام لوگ ڈاکہ زنی سے توبہ کر لیے، اور تمام کے تمام لوگ نیک بن گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد تشریف لائے۔ اس وقت بغداد شہر میں مشہور و معروف علمی مرکز تھا مدرسہ نظامیہ، جہاں قابل ترین اساتذہ طلبہ کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسہ نظامیہ میں علم حاصل کیا۔ چند سال میں آپ نے تمام علوم و فنون میں دسترس حاصل کی۔ عزیزان گرامی، طالب علمی کا زمانہ ہے، علم دین حاصل کرنا یہ باعث ثواب ہے، بلکہ علم دین حاصل کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا تمام مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بلکہ علم کی اہمیت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین تک کیوں نہ جانا پڑے۔ عزیزان گرامی، علم دین کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ارشاد فرمایا تھا کہ علم اگر تمہارے یہاں نہیں سکھایا جاتا، اگر چین کی سرزمین پر سکھایا جا رہا ہے تو تمہارے اپنے ملک کو چھوڑ کر کے سفر کرو، دوسرے ملک میں جا کر کے علم حاصل کرو۔ وہ زمانہ سفر کی اتنی آسانیاں نہیں تھی، اس وقت کے لوگ اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سفر کی کتنی سہولتیں موجود ہیں، مگر ہم علم دین سے کتنے دور ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، بچوں کو علم دین سکھانے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں منانے والے ہیں، ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کی سیرت پاک سے درس حاصل کریں کہ انہوں نے بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان شہر چھوڑا اور بغداد کی سرزمین پر روانہ ہوئے تھے، مدرسہ نظامیہ میں علم دین حاصل کیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے طالب علم میں کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کی، کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا۔ عزیزان گرامی، 40 دینار جو والدہ نے دیے تھے وہ تو سب خرچ ہو گئے تھے، وہ تو کچھ دنوں میں، کچھ مدت میں ختم ہو گئے تھے۔ عزیزان گرامی، پھر وقت کیا آیا کہ فاقے کی نوبت آ گئی، بھوکا رہنا پڑ گیا، کھانے کے لیے کچھ پیسے نہیں، پینے کے لیے کچھ پیسے نہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایام گزارے، زمانے طالب علمی میں ایسے ایام گزارے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 20 دن گزر گئے، کھانا پانی کچھ نہیں، بھوک کی شدت ستا رہی تھی۔ مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ مسجد کے صحن میں ایک شخص اپنا دسترخوان کھول رہا ہے، روٹی اور بھنا ہوا گوشت وہ کھانے کی تیاری کر رہا ہے اور کھانا شروع بھی کر دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بڑی بھوک لگی تھی، اس نے مجھے بلایا، میں بھی اس کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس اجنبی شخص نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، آپ جیلان کے رہنے والے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا کیا آپ جیلان کے ایک شخص کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا نام ہے؟ فرمایا میں حضرت شیخ عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ جانتے ہیں؟ میں انہیں تلاش کر رہا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں۔ وہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں جب جیلان سے روانہ ہونے لگا تو آپ کی والدہ نے مجھے یہ توشہ دیا، یہ کھانے پینے کی چیزیں دی اور کہا کہ میرے بیٹے عبد القادر تک پہنچا دینا۔ تو یہ کھانا تو آپ ہی کا ہے، یہ تمام چیزیں تو آپ ہی کی ہے، اب تو میں آپ کا مہمان ہو گیا ہوں، اب لیجیے آپ پیٹ بھر کر کے کھائیے۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح علم دین حاصل کیا، کیسی صعوبتیں برداشت کی۔
اس سے ہمارے طالب علموں کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ علم دین کی راہ میں صعوبتیں آئیں، مشکلات آئیں، دشواریاں آئیں تو کبھی پیچھے نہ ہٹیں، کبھی اپنے قدم نہ ڈگمگائیں، بلکہ علم کی راہ میں آگے بڑھتے چلو، علم کی راہ میں منزلیں طے کرتے چلو۔ علم کی راہ میں، علم کی طلب میں جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، استغفار مطلب مغفرت کی دعا کرتی ہے، گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، طالب علم کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے۔ علم دین حاصل کیا کرو، علم کی طلب میں کوشاں رہا کرو۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد آپ کا جو عبادت و ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے بیابان میں چلے گئے اور تقریباً 25 سال تک ان بیابان میں تنہا عبادت و ریاضت کرتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہیں اور 25 سال تک ان بیابانوں میں آپ عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران ریاضت، دوران مجاہدہ، خواہش نفسانی نے مجھ پر غلبہ کیا، دنیا کی شان و شوکت نے مجھ پر غلبہ کیا، اور خواہشات الگ الگ شکلوں میں میرے سامنے آتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی نفس کشی فرمائی، ایسا مجاہدہ کیا، اللہ اکبر، آپ نے 1 سال تک صرف ساگ پر گزارا کیا اور 1 سال تک پانی نہیں پیا۔ 1 سال تک صرف آپ نے ساگ کھایا اور 1 سال تک آپ نے پانی نہیں پیا، اور پھر جو دوسرا سال آیا تو دوسرے سال 1 سال تک آپ کچھ نہیں کھائے، صرف آپ پانی پر آپ نے گزارا کیا۔ پھر جب تیسرا سال آیا تو آپ نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پانی پینا بھی چھوڑ دیا، سونا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اس طرح عبادت و ریاضت کی، اس طرح مجاہدہ کیا، اس طرح نفس کشی فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف اللہ کی راہ میں آپ لگے ہوئے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، اسی زمانے میں عراق کے بیابان میں ہی شیطان مسلح ہو کر کے ہیبت ناک صورتوں میں آپ کے سامنے آ جایا کرتے تھے۔ شیطان حملہ کرتے تھے، شیطان کا کام ہی بہکانا، عبادت سے لوگوں کو دور کرنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عراق کے بیابان میں جب عبادت و ریاضت کر رہے تھے، اس وقت شیطان مسلح ہو کر کے حملہ کرتے، صف در صف آ کر کے حملہ کیا کرتے اور آگ پھینکتے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے ندا دی کہ اے عبد القادر، ثابت قدم رہو، میں اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے، پھر ہاتف سے ندا آئی کہ ان کی طرف دوڑو اور ان کو بھگاؤ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب شیطانوں کی بھگانے کی طرف آگے بڑھے تو وہ شیطان لوگ آپ کو دیکھ کر کے بھاگ گئے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو دوران مجاہدہ پیاس کا غلبہ ہوا، شدت پیاس ستانے لگی۔ اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور وہ سر پر آ گیا اور اس میں سے پانی کے قطرات ٹپکنے لگے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی پیا اور آپ کو کافی تسکین ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک وہ بادل کا ٹکڑا غائب ہو گیا اور ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ وہ روشنی پورے آسمان کا احاطہ کر لیتی ہے، پورا آسمان جیسے روشن ہو گیا۔ وہ روشنی میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تمہارا پروردگار ہوں، جو دوسرے لوگوں پر میں نے حرام کیا تھا
وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہو گیا ہے، لہٰذا اے عبد القادر جیلانی تم جو چاہو کرو، تم کو جو کرنا ہے کرو، جو عمل کرنا ہے کرو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ جیسے ہی آپ نے یہ پڑھا وہ جو روشنی تھی بالکل تاریکی میں بدل گئی، اور جو صورت نظر آ رہی تھی وہ بالکل دھوئیں میں بدل گئی۔ پھر اس کے بعد شیطان نے آواز دی کہ اے عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، میں نے اس طرح سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابلیس سن، اے شیطان سن، مجھ کو میرے علم نے نہیں بلکہ مجھ کو میرے پروردگار نے بچایا ہے، میرے لیے اللہ کا فضل ہے یہ، اور اللہ میرا نگہبان ہے۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ کیسی آپ نے عبادت و ریاضت فرمائی 25 برس تک، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا، بغداد تشریف لائے، ظہر کا وقت تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے تم واعظ کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ 7 مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا، اس سے علم و معرفت روشن ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد کا بھی واقعہ ہے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 6 مرتبہ لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں ڈالا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد آپ واعظ و نصیحت شروع فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ سرکار کا کرم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم، اور پھر وہ شخصیت کون ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان اللہ، جب آپ واعظ فرماتے تھے، تقریر کرتے تھے، بیان کرتے تھے، تو وہ مجمع کیسا رہا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنا رہے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ دور دور تک شہرت ہونے لگی، دور دور تک یہ بات پھیل گئی، لوگ جوک در جوک وہ آپ کے مجمع میں تشریف لانے لگے، آپ کے اجتماع میں تشریف لانے لگے۔ حال یہ ہو گیا 70 ہزار کا مجمع ہو گیا، یعنی جو جگہ تھی وہ ناکافی ہو گئی، جگہ چھوٹی پڑنے لگی۔ پھر آپ جگہ توسیع ہوئی، لوگ بیٹھ کر کے واعظ سنا کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، آج کے زمانے میں اجتماع میں، جلسے میں، پروگرام میں مائک ہوتا ہے، لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، ہم اپنی آواز دوسرے دور مجمع تک پہنچا دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب تو اور جدید ٹیکنالوجی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچائی جاتی ہے آواز۔ بہرحال یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کہ آپ جب تقریر فرماتے تو جس طرح سے آگے بیٹھنے والا شخص آپ کی آواز کو سنا کرتا تھا، اسی طرح پیچھے بیٹھنے والا شخص بھی آپ کی آواز کو اسی طرح سے سنا کرتا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ آپ کی جو تقریر ہوتی تھی بے شمار لوگ حاضر ہوتے، نہ صرف انسان بلکہ جن بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، تقریر میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دیتے تو آپ فرماتے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے میں الحمدللہ کہہ کر کے آپ رک جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسی آپ الحمدللہ کہتے تو تمام روئے زمین پر تمام اولیاء کرام، رجال الغیب، تمام جنات ہمتن گوش ہو جاتے۔ پھر جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو تمام لوگ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی اجتماع میں تشریف لے آتے۔ ایک ہم عصر شیخ، ان کا بیان ہے کہ انہوں نے جن کو قبضے میں کرنے کا کوئی عمل کیا تھا، جن کو حاضر کرنے کا کوئی وظیفہ کیا، پڑھنے کے بعد مگر جن نہیں آئے، بہت تاخیر ہو گئی، دیر گزری، جن کوئی بھی نہیں آیا۔ بہت دیر گزرنے کے بعد ایک جن آیا،
اس نے کہا کہ حضور آپ نے ہمیں بلایا. شیخ نے کہا کہ تمہیں آنے میں اتنی دیر ہو گئی, اتنی تاخیر سے تم آئے ہو, اتنی لیٹ آئے. جن نے کہا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتماع ہو, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر فرما رہے ہو, اس وقت تم ہمیں نہ بلایا کرو. وہ حیران رہ گئے. کہا کہ تم بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعظ سنتے ہو؟ کہا کہ پورے روئے زمین پر اولیاء کرام, تمام لوگ, تمام جن بھی, بلکہ انسانوں سے زیادہ جنوں کی تعداد ہوتی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ میں. عزیزان گرامی, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعظ کیسا وعظ ہوتا تھا, اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ وعظ فرما رہے تھے کہ اچانک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور بارش ہونے لگی, لوگ پریشان ہو گئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادل کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور کہا کہ میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کرتا ہے. آپ نے اشارہ فرمایا تو بادل چھٹ گئے. بغداد میں اطراف میں بارش ہو رہی تھی, لیکن جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتماع ہو رہا تھا وہاں سے بارش کا سلسلہ منقطع ہو گیا, کچھ وقفے کے لیے بند ہو گئی. عزیزان گرامی, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتماع, اللہ اکبر. ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں. ہمارے اجتماع, ہماری بیان میں کیا تاثیر, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے. جب آپ بیان کرتے ہوں گے تو کیا عالم رہتا ہوگا. اگر چور ہوتا تو چوری سے توبہ کر لیتا, ڈاکو ہوتا تو ڈاکہ زنی سے توبہ کر لیتا, زانی ہوتا تو زنا سے توبہ کر لیتا, جو بھی گنہگار ہوتا گناہوں سے توبہ کر لیا کرتا تھا. اللہ اکبر. روحیں پرواز کر جایا کرتی تھی, لوگوں کی جانیں نکل جایا کرتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر بے شمار کافروں نے اسلام قبول کیا, بے شمار بھٹکے ہوئے راہ راست پر آ گئے, بے شمار تاریکیوں کی راہ میں چلنے والے اجالے اور ہدایت کے مسافر بن گئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واعظ و نصیحت اور دعوت و تبلیغ تھی. بغداد کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ آپ خطبہ دیے. خطبے کے دوران اللہ کے حکم سے آپ نے فرمایا قدمی ہاتھی علی رقبۃ کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. جیسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا بحکم الہی, تو تمام اولیاء کرام, تمام مشائخین کرام اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لیتے ہیں, اپنی اپنی گردنوں کو خم کر لیتے ہیں. حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی بڑے پائے کے بزرگ ہیں, قریب ہی منبر کے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سنا, آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کو پکڑ لیتے ہیں اور قدم مبارک کو اٹھا کر کے اپنی گردن پر رکھ لیتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا تھا, تمام اولین و آخرین, تمام لوگوں نے اس وقت آپ کی ولایت کی عظمت کا اظہار کیا تھا, اور جس نے بھی آپ کی گردن جھکانے سے انکار کیا اس کی ولایت سلب کر لی گئی. حضرت شیخ ابو سعید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا قدمی ہاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے, اس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تجلیات الہی کا نزول ہو رہا تھا, تجلیات الہی کا ورود ہو رہا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں خلعت باطنی بھیجا گیا تھا, جسے فرشتے اور رجال الغیب آپ کو پہنا رہے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, آسمان پر ملائکہ اور رجال الغیب آسمان کے کناروں پر تشریف فرما تھے, پورا آسمان روشن تھا, اور پھر اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا ولی نہ تھا جس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی اظہار کے لیے اپنی گردن کو نہ جھکائی ہو اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اظہار نہ کیا ہو. اسی لیے تو حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بغداد سے یہ فرمایا, اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مراقبہ کر رہے تھے. آپ نے بھی وہ آواز سنی کہ غوث پاک فرما رہے ہیں. آپ نے اپنے گردن کو جھکایا, اپنے سر کو جھکایا, اتنا جھکایا, اتنا جھکایا کہ سر زمین سے مس ہو گیا. آپ نے فرمایا لا بس علی عینی و راسی, اے شیخ آپ کا قدم مبارک نہ صرف میری گردن پر ہے بلکہ میرے مزگاں پر ہے, میری آنکھوں پر
ہے، میرے سر پر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے۔ اسی لیے تو حضور مفتی اعظم فرما رہے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، تجلی نور قدم غوث اعظم، ضیائے سراج الظلم غوث اعظم، تیرا خل ہے تیرا حرم غوث اعظم، عرب تیرا تیرا عجم غوث اعظم، کرم چاہیے تیرا تیرے خدا کا، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، بڑا ہاتھ کر دستگیری ہماری، بڑا ابر غم دم بدم غوث اعظم، بڑے حوصلے دشمنوں کو گھٹا دے، ذرا لے لے تیغے دو دم غوث اعظم، وہ ایک بار کا بھی نہ ہوگا تمہارے، کہاں ہے مخالف میں دم غوث اعظم، تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا، تمہارے کرم کے ہیں ہم بھی پیاسے، ملے یم سے ہم کو بھی نم غوث اعظم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائیں، اور ان کے صدقے میں ہمیں رمضان کے مہینے میں خوب خوب عبادت و ریاضت، روزہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔